السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فأنقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈر جاؤ اللہ سے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ اس سے پہلے صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو سب مل کر اللہ کی رسی کو، ولا تفرقوا، اور ٹکڑوں میں نہ بٹو، آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو تمہارے اوپر ہوا، اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کے انعام کے سبب بھائی بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اس نے تمہیں بچا لیا اس آگ سے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ کھول کھول کے تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پانے والے بن جاؤ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے، اس پہلے حصے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی۔ اللہ تعالی ہمیں عملی طور پر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ صرف ایک احساس ہے کہ اس احساس میں زندگی گزرنی چاہیے، اور وہ احساس یہ ہے کہ پوری زندگی انسان ہر وقت اس تڑپ پہ رہے کہ کوئی اللہ کی ناراضگی کا کام چھوٹے سے چھوٹا بھی اس سے سرزد نہ ہو جائے، اور اس تڑپ میں رہے کہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے۔ جس شخص کی زندگی اس ترجیحی نقطے پر گزرتی ہے اور اسی ترجیح پر وہ انفرادی اجتماعی تمام کام اسی بنیاد پر کرتا ہے، تو یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق۔ اور جو اگلا حصہ ہے اس آیت کا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ مرنے سے پہلے صحیح معنوں میں مسلم بن جاؤ، اس کے حوالے سے گویا بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایک نوعیت زندگی کی بات ہے، اور ایک پوری زندگی کے وقت کی بات ہے کہ کتنا وقت اور کیسی نوعیت اللہ سے ڈرنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، نوعیت کیسی ہونی چاہیے، اور کب تک ڈرنا چاہیے، یہ دونوں مسئلے اس آیت کے اندر بتائے گئے۔
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو درست کر لو. اگر تم اس ترجیحی نقطے کے بغیر اور اس طرز عمل کے بغیر فوت ہو گئے تو گویا وہ ایسا فوت ہونا یہ سب سے بڑا رسک ہے زندگی کا کہ تم اپنے آپ کو اس ترجیحی نقطے پر لائے بغیر فوت ہو جاؤ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے. اسلم یسلم، و اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، مطلقاً سپرد کر دینا. اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اہل لغت مطیع اور فرما بردار ہو جانا. تو گویا کمپلیٹ سبمیشن اس کا معنی ہے، اور مرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو مکمل طور پر. کمپلیٹ سبمیشن. گویا اسلام جز وقتی کام نہیں ہے، یہ پارٹ ٹائم کام نہیں. اللہ کی بندگی یا اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزارنا یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے، جز وقتی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمہ وقت پوری زندگی کا کام ہے. اور ہر لمحہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ اور ہر سال. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ایسا نہیں ہے جب انسان حالت امتحان سے باہر ہو. جب حالت امتحان سے باہر نہیں ہے، ہر لمحہ جانچا جا رہا ہے، تو غلطی کی گنجائش نہیں. اور اگر غلطی ہو جائے، غلطی کرنا دوسری بات ہے، غلطی ہونا اور بات ہے. غلطی ہوتی ہر شخص سے ہے. کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا وہ خطا کار ہے. غلطی ہو جانا اور اس کے فوراً بعد پچھتاوے کا احساس لے کے اللہ کے سامنے پھر گریہ زاری کرنا کہ اللہ میں نے تو طے کیا تھا، میں نے تو پوری زندگی کے لیے ارادہ کیا تھا کہ میں تیرا ہوں اور اپنی مرضی تیری مرضی کے تابع کر دیتا ہوں، اور پوری زندگی میں نے ایک ترجیحی نقطہ طے کر لیا تھا، لیکن پھر بھی جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. جب انسان اس ندامت کے ساتھ اور ندامت کے آنسو لے کر اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے. اللہ کو بلکہ وہ آدمی بہت پسند آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ، اور گناہ کر کے توبہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے. اس لیے کہ جب تم توبہ کرتے ہو، بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے. تو مطیع اور فرمانبردار بننا ہے مرنے سے پہلے پہلے. کوئی آئیڈیل سچویشن کا انتظار نہیں کرنا اور کسی ایسے بھلے وقت کے انتظار میں زندگی ضائع نہیں کر دینی کہ موت آ جائے اور موت کے وقت پچھتاوا ہو. یہ کام ابھی کرنے کا ہے، فوراً کرنے کا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس آیت کو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ امید افزا آیت وہی ہے، کہ اللہ کریم نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. کہ کوئی بات نہیں، اگر ابھی تک اپنی زندگی ان بنیادوں پر گزارنا شروع نہیں کی اور ابھی تک اپنے آپ کو مکمل فرمانبردار اللہ کا نہیں بنایا تو ابھی بھی وقت ہے موت سے پہلے پہلے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے مایوس نہ ہو، فوری طور پر اپنی اصلاح کر لیں. مایوس کیوں نہ ہوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور کیوں معاف کرے گا؟ اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا. کرنا کیا پڑے گا اس کام کے لیے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. ابھی فوراً عذاب آنے سے قبل فوراً یہ توبہ کرنی پڑے گی. کیا کرنا پڑے گا؟ انیبوا الی ربکم، اللہ کی طرف جھک پڑنا پڑے گا. ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف جھک پڑے. یہی اللہ کو مطلوب ہے، اور یہ ہمیں کیٹاگوریکلی حکم دیا جا رہا ہے خیر امت کو. سورہ آل عمران کے مضامین کے تناظر میں ذہن میں یہ بات رکھیے کہ آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 120 تک یہ والا جو مضامین کا حصہ ہے سورہ آل عمران کا، اس میں اس امت کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَّةِ، مجھے اللہ نے جو میری امت کو بنایا ہے بہترین امت بنایا.
تو اس بہترین امت کے لیے، خیر امت کے لیے ڈائریکٹ خطاب فرما کے، اس سے پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ کی ریشہ دوانیوں کا ذکر ہے، ان کی سازشوں کا ذکر ہے، ان کی خرابیوں کا ذکر ہے، پھر ان کی مسلم دشمنی کا ذکر ہے، اور پھر اس ساری کشمکش کا ذکر ہے، اور پھر ان کی نیتوں کا ذکر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر خیر امت کو وہ پریکٹیکل ضابطہ دیا جا رہا ہے کہ تم نے کس بنیاد پر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قائم کرنا ہے، اور جس پر تم خیر امت بھی قرار پاؤ گے اور دنیاوی و اخروی کامیابیاں تمہاری ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ترجیحی نقطہ یہ ہے کہ زندگی اس بنیاد پر گزرے کہ میرا اللہ کس کام میں راضی ہے اور کس کام میں ناراض ہے، اور مرنے سے پہلے پہلے صحیح معنوں میں مسلمان بننا ہے کہ مطیع اور فرمانبردار بننا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے تو پوری زندگی کی تگ و دو ہے، جد و جہد ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک رات میں ہم بندگی کر لیں گے، یا ایک دن میں بندگی کر لیں گے، یا کوئی وقت ایسا مل جائے جس وقت ہم عبادت کر لیں، باقی زندگی ہم اپنی مرضی کی گزار سکیں۔ ایسا کوئی آپشن موجود نہیں۔ جو لوگ اس آپشن کو تلاش کرتے ہیں ان کے لیے حکم ہے قرآن میں، جو یہ آپشن تلاش کرتے ہیں نا کہ کچھ وقت ہم اللہ کی بندگی کر لیں، باقی کچھ تو ہم اپنی مرضی کرنے کا ہونا چاہیے۔ بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ وہ کہتے ہیں کوئی تو وقت ہونا چاہیے اپنے موج میلہ کرنے کا۔ تو قرآن کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جس نے یہ امتحان نہیں دینا نا، جو اس سے نکلنا چاہتا ہے وہ اس زمین کے گولے سے اتر جائے، آسمان کے گلوب سے باہر نکل جائے۔ اگر وہ اس سے باہر نکل سکتا ہے تو نکل جائے، جو یہاں سے نکلے گا وہ امتحان سے نکلے گا، وگرنہ تو ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ پوری زندگی کی جد و جہد ہے، پوری زندگی کی جنگ ہے۔ ایک طرف متحارب قوتیں، ابلیس، اس کا لشکر، انسان کا نفس، وہ سب لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف مومن ساری زندگی اس تگ و دو میں گزارے کہ اس نے اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بننا ہے۔ اگر وہ اس جنگ میں کسی وقت بھی ڈھیلا پڑ گیا تو وہ یہ جنگ جیت نہیں سکتا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ آخر وقت تک اس جنگ کے اندر اپنا کردار بھرپور قوتوں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر آزمائشوں کا اور امتحان کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی بڑا امتحان وہ اسی سے لیتا ہے جو چھوٹے امتحان میں پاس ہو چکا ہو۔ جو چھوٹے امتحان میں فیل ہو جائے نا، اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں لیتا۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے نا، وہ ایک امتحان میں پاس ہو کے باقی دنیا سے منہ موڑ کے اللہ کی بندگی کا عہد کر کے گویا ایک سطح کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے۔ جب وہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے آگے اس سے مشکل امتحان ہو جاتا ہے۔ پرائمری پاس کرنے والا جب میٹرک میں پہنچتا ہے، پھر میٹرک والا ایف ایس سی میں، ایف اے میں پہنچتا ہے، پھر بی اے میں پہنچتا ہے، پھر جا کے ایم اے میں، آہستہ آہستہ امتحانات بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب تم نے یہ امتحان پاس کیا ہے، تم نے غیر اسلام سے اسلام کے دائرے میں آنا قبول کیا ہے، کلمہ شہادت پڑھا ہے، وحدانیت کا اور رسالت کا کی گواہی دی ہے، اقرار کیا ہے، تو پھر اب اس کو آسان نہ سمجھو، اب تو امتحان ہوں گے، اب امتحان ہوں گے، اور اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کوئی آپشن نہیں، ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے اس سے پہلے پہلے صحیح معنوں میں مسلمان بننا۔ اور موت کس وقت آنی ہے مقرر تو ہے، ہمیں علم نہیں ہے، اس کو علم ہے۔ لہذا چونکہ ہمیں علم نہیں ہے، لہذا اس کی تیاری فوراً قبل اس کے کہ وہ آ جائے، اس سے پہلے پہلے تیاری کرنی ہے، اور آج اور ابھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تقاضا کر رہی ہے